السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واقعہ، ایک سبق۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا، حضور میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں اور مجھے گناہ کا علاج ارشاد فرمائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمائے، جب تیرا پختہ ارادہ ہو جائے، پکا ذہن بن جائے گناہ کرنے کا، تو ایک کام کر، رزق کھانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا، حضور یہ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ اللہ کا رزق ہے اور میں رزق کھاؤں گا نہیں تو مر جاؤں گا، اور کسی اور کا رزق ہے بھی نہیں کہ میں اس کو چھوڑ سکوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا رزق کھانا نہیں چھوڑ سکتا؟ دوسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تیرا پختہ ارادہ ہو جائے، ذہن بن جائے کہ اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے، تو اللہ کے ملک سے باہر جا کے گناہ کر۔ اس نے کہا، حضور یہ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ مشرق و مغرب، شمال جنوب، سب تو اللہ عز و جل کا ہے، میں کہاں چھپ کر کے گناہ کر سکتا؟ تیسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب تیرا پکا ارادہ ہو جائے نا گناہ کرنے کا، تو ایک کام کر، اتنا چھپا لے اپنے آپ کو کہ اللہ عز و جل تجھے نہ دیکھ سکے۔ اس نے کہا، حضور یہ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے چھپ کر، اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، میں کیسے چھپ سکوں گا؟ تو آپ نے فرمایا، اچھا تو اللہ سے چھپ بھی نہیں سکتا۔ چوتھی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے پاس ملک الموت علیہ السلام، حضرت عزرائیل جب آئیں تیری روح قبض کرنے کے لیے، تو ان سے کہنا، رک جائیے، مجھے کچھ مہلت دے دیجیے، مجھے کچھ ٹائم دے دیجیے تاکہ میں توبہ استغفار وغیرہ کر لوں۔ اس نے کہا، حضور یہ کیسی نصیحت فرما رہی؟ میری کیا اوقات؟ دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں گا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا، میں ان سے کیسے مہلت مانگ سکتا ہوں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اچھا تو یہ بھی نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا، جب تجھے قبر میں دفن کر دیا جائے اور قبر میں جب منکر نکیر تشریف لائیں تو انہیں اپنی قبر سے ہٹا دینا۔ اس نے کہا، حضور یہ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں؟ میرے اندر طاقت کہاں ہوگی کہ میں ان کو ہٹا سکوں گا؟ آپ نے فرمایا، اچھا تو یہ بھی نہیں کر سکتا؟ چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب بروز قیامت میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو کہہ دینا میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا، حضور وہاں تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ کا رزق کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے بھی باہر نہیں نکل سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور جہنم کے عذاب کا اگر حکم ہو جائے تو اسے بھی نہیں ہٹا سکے، تو پھر ایک کام کرنا، تو گناہ ہی کرنا چھوڑ دے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔